دیگر لاہور میں اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلیں. جبکہ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے بجائے مذمت کرنے کے اپنے اسی بیانے کو پہلے سے زیادہ تیز تر انداز میں جو ہے آگے اس کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی. اور آپ نے دیکھا کہ حافظ آباد کا واقعہ ہوا جہاں پہ حافظ آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی صوبائی اور ضلعی قیادت نے ایک تقریب کے دوران دوبارہ سے نہ صرف مذہبی منافرت بلکہ عمران خان صاحب کو جان سے مار دینے کی دوبارہ سے پھر اس عزم کا دوبارہ اظہار کیا. اور اس کے اوپر آپ کے سامنے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے کارروائی بھی کی گئی. ایک آدھ لوگوں کی جو ہے گرفتاریاں بھی اس میں عمل میں لائی گئی. اس حوالے سے جے آئی ٹی کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے مختلف قائدین کو جو ہے بیانات کے لیے جو ہے تحقیقات کے لیے بلایا گیا تھا، سمن کیا گیا تھا، وہ نہیں آئے. اب دوبارہ سمن کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ وقاص ستی ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک مذہبی منافرت کی جو ٹویٹ کی تھی، جو سلسلہ جاری کیا گیا تھا، ان کو بھی جو ہے سمن کیا گیا. فیصل واڈا جو ہمارے سابق ممبر بھی تھے سینیٹر، انہوں نے جو پریس کانفرنس کے اندر جو انکشافات کیے جس طریقے سے، اس حوالے سے ان کو بھی سمن کیا گیا. تو لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دامن صاف ہے تو ان کو تو تحقیقات سے بالکل ہچکچانا نہیں چاہیے، کیونکہ جے آئی ٹی جو ہے بالکل قانون کے مطابق بنائی گئی ہے. اور اس کے اندر اگر سمن کیا جاتا ہے تو اس سے فرار یہ ثابت کرتا ہے جو چور کی گاڑی میں تنکا ہے. اب اگر دوبارہ سمن کرنے کے اوپر یہ لوگ نہیں پیش ہوں گے تو یقیناً جو ہے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جائیں گے اور پھر قانون کے مطابق جو ہے کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اس حوالے سے اسی دوران آپ کے سامنے ایک پاکستانی نژاد تسنیم حیدر نے لندن میں پریس کانفرنس کی اور اس نے بتایا کہ میاں محمد نواز شریف، مریم نواز شریف اور ناصر بٹ اور دیگر جو ہیں وہ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کی اس گھنونی سازش میں پوری طرح سے ملوث ہیں اور اس کے پاس آڈیو ویڈیو ثبوت موجود ہیں جو اس نے برطانوی پولیس کو مہیا کر دی ہیں. جے آئی ٹی سے اس کا رابطہ ہوا، ہم رابطے میں ہیں. بہرحال ہم اس کو ایک الگ سے اس ساری تحقیقات کو جو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے اور اگر اس میں کوئی مثبت چیزیں سامنے آئیں گی تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ حقائق بھی جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. اس حوالے سے میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جو ٹیکنیکل سائڈ ہے، جو پروسیکیوشن کی سائڈ ہے، اس حوالے سے میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس حوالے سے آپ کو کچھ حقائق جو ابھی تک جو انویسٹیگیشن میں ابھی تک سامنے آئے ہیں اس حوالے سے حقائق آپ کے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحیثیت ایڈوائزر چیف منسٹر آن پروسیکیوشن میں چند ایک چیزیں یہاں پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو جے آئی ٹی کے معاملے میں ابھی تک جو اس میں جو ہے کارروائی ہو چکی ہے. پروسیکیوشن جس طرح جے آئی ٹی نوٹیفائی ہوئی اس طرح ہم نے پروسیکیوشن کی کمیٹی بھی نوٹیفائی کی اور پروسیکیوشن کی کمیٹی کو جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ پروسیکیوٹر جنرل خود ہیں. اور پروسیکیوشن کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف وہ انویسٹیگیشن کو اسسٹ کرتی ہے اور دوسری طرف کورٹ کو ایز اے ایڈوکیٹ آف دا کورٹ جسے کہتے ہیں وہاں کورٹ کو بھی اسسٹ کرنا ہوتا ہے. یہ ایف آئی آر 691 تھی اور اس میں جو لائن آف انکوائری پروسیکیوشن نے جے آئی ٹی کو دی اس میں تقریباً 3 فیزز میں انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی تھی کہ انسیڈنٹ سے پہلے کیا ہوا، انسیڈنٹ کیسے ہوا اور انسیڈنٹ کے بعد کے واقعات کو، اور اس میں پوری لائن دے دی گئی تھی جس میں تقریباً 2 درجن سے زیادہ پوائنٹس تھے. ابھی تک جو چیزیں سامنے آئیں اور کورٹ کے اندر جمع ہو گئیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے پولیگرافی رپورٹ ہے. پولیگرافی رپورٹ اس کی آسان زبان یہ ہے کہ فزیوس سائیکولوجیکل رپورٹ اسے کہتے ہیں. اس میں مشینوں کے ذریعے سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بولنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے
اور اس کی ایکوریسی 93% ہوتی ہے. جب نوید کو اس پالیوگرافی ٹیسٹ سے گزارا گیا تو چند ایک چیزیں سامنے آئیں. سب سے پہلے جب اس سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ وقاص کے ساتھ مل کر آپ نے عمران خان پہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، تو اس کا جواب جو ہے وہ مثبت تھا، یعنی کہ پولیگرافی ٹیسٹ میں اس کا جواب صحیح تھا. پولیگرافی مشین نے کہا کہ ہاں ایسے ہی تھا. جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وقاص کے علاوہ کوئی اور لوگ بھی اس میں شامل تھے، تو ٹیسٹ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت یہ جھوٹ بول رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری پلاننگ کے اندر باقی لوگ بھی شامل تھے. تیسری بات جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کوئی باقاعدہ تربیت حاصل کی، تو اس پہ بھی جو اس کی ریٹنگ ہے وہ -10.6 ہے. اس پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے باقاعدہ تربیت حاصل کی. تو یہ ایک تربیت یافتہ اور مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر پلاننگ کے ساتھ اس نے اٹیک کیا. یہ پولیگرافی رپورٹ کا رزلٹ ہے جو کہ کورٹ کے اندر ہم نے جمع کروا دیا. دوسری الزام یہ تھا کہ خان صاحب کے گارڈز نے فائرنگ کی. تو فورینزک ٹیسٹ میں جتنے بھی گارڈز کے ویپنز تھے وہ سارے کلیئر ہو چکے ہیں. تو یہ بات بھی نگیٹ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے کہ گارڈز نے اس کی فائرنگ کی. اور تیسری بات یہ ہے کہ GIT نے جو چیز اسٹیبلش کی ہے کہ حملہ کرنے والے ایک سے زیادہ فائرر تھے. کتنے تھے ابھی یہ اسٹیبلش کرنا باقی ہے. استغاثہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہو چکا ہے. اور اس میں ایک بات یاد رہے کہ زبیر نیازی صاحب نے جو درخواست دی تھی کورٹ کے اندر، وہاں پہ کورٹ نے کہا تھا کہ آپ اس کی تحقیقات کی جائیں اور کورٹ کو بتایا جائے کہ یہ 13 دن انلیگل کسٹڈی میں کیوں رکھا گیا. یہ وہ آرڈرز ہیں جو کہ کورٹ نے پاس کیے ہیں اور یہ وہ فیکٹس ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو عرض کرتا سنوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہے ساری GIT کی انویسٹیگیشن کے اندر، کیونکہ پہلے دن سے وفاقی حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون خاص طور کی طرف سے اس واقعے کے اندر جو تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ کچھ مذہبی جنونی شخص ہے. یہ بھی انویسٹیگیشن کے اندر بالکل چیز سامنے آ گئی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ اس نے خود سے کیا ہے، اور ابھی آپ کے سامنے بریگیڈی صاحب نے جو پولیگرافک ٹیسٹ رپورٹ ہے اس سے بڑا واضح چیز سامنے آ گئی کہ وہ شخص جو طوطے کی طرح جو کچھ بولتا رہا بیانات، وہ طوطے کی طرح رٹایا سبق ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی اہم چیز جس کے اوپر یہ چھ مگوئیاں کی جا رہی تھیں، الزامات بھی کہ جو معظم جو تحریک انصاف کا ورکر تھا جو اس دن شہید ہوا اس نوید کو پکڑتے ہوئے، جو اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے، تو وہ گولی جو لگی وہ عمران خان صاحب کے گارڈز کی جانب سے نہیں لگی. ان کے سارے جو فورینزک رپورٹس آئی ہیں ان کے سب کے جو ہیں وہ ویپنز کلیئر ہو گئے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نہ فائر کیا گیا اور نہ ہی ان کی گولی سے وہ شہید ہوا. تیسرا کہ یہ اکیلا حملہ آور نہیں تھا، حملہ آور جو ہے وہ یقیناً ایک سے زائد حملہ آور تھے. تو اس لیے یہ تمام جو ابھی تک تحقیقات کے اندر پیش رفت ہوئی ہے اس سے یہ چیز بڑی کلیئر ثابت ہو گئی ہے کہ ایک جو سوچی سمجھی جو منظم سازش کی گئی اور جس طریقے سے اس واقعے سے پہلے اور اس واقعے کے بعد جو تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس میں کوئی سچائی نہیں. شکریہ. یہ بتائیے گا چیمہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ سارا واقعہ آپ نے بتایا ہے، اس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اس کا ویڈیو بیان شروع میں پولیس نے جاری کیا. اس کی کیا تحقیقات ہوئی ہے کہ جو بیان جاری کیا گیا تھا وہ کس نے کیا، کیسے کیا، کیا یہ پہلے سے ریکارڈڈ تھا یا وہاں جا کر ریکارڈ ہوا؟ پھر دوسرا بیان بھی اس کا سامنے آیا جس کی وجہ سے سارا مینیپولیٹ کیا. جی بالکل، وہ بہت ایک اہم نقطہ ہے اور اس کے اندر بالکل انٹر ڈپارٹمنٹل کی جو ہے انکوائری چل رہی پولیس کی اور اس پہ فورینزک کی رپورٹ کا انتظار ہے کیونکہ پولیس آفیسرز جو وہاں موجود تھے ان کا فون بھی لیا گیا اور اس کا فورینزک بھی ابھی پروگرس میں رپورٹ وہ جیسے آئے گی وہ انشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ یہ بھی خبریں چل رہی تھی کہ PDI کے کچھ لوگوں کو بھی GIT نے بلایا لیکن وہ بھی پیش نہیں ہوئے. ایک تو یہ کلیئر کر دیں اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جو تحقیقات چل رہی ہے کتنے دن مزید لگیں گے اس کو مکمل جو ہے تفصیلات سامنے آ سکیں؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ یہ کافی حد تک جو ہے اس میں کافی اہم پیش رفت ہو چکی ہے انکوائری کے اندر، اور جیسا ابھی بریگیڈی صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم جو ہے انٹرنل چلان کورٹ میں پیش کیا جا چکا ہے، یہ ان پروسیس ہے
اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہم جو ہے اصل مجرموں تک پہنچ جائیں گے. اور ویسے تو حقائق جو ابھی تک آ رہے ہیں وہ بالکل سمت جو ہے ہماری بالکل درست ہے اس حوالے سے. اس میں دو شخصات میں جس سے بتایا کہ ایک زبیر نیازی صاحب پیش نہیں ہوئے اور دوسرا عمران خان صاحب پیش ہوئے. باقی جتنے بھی مضروب تھے یا زخمی تھے جو ایویڈنس میں تھے وہ پیش ہو چکے. اس میں ایون میں بھی وہاں موقع پہ موجود تھا. میں ہمارے سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب, باقی جو دیگر لوگ جو زخمی ہوئے ہمارے ساتھی وہاں پہ عمران خان صاحب سے جو کنڈیر پہ موجود تھے, ان میں سے تقریباً سبھی نے جو ہے اپنا بیان جے آئی ٹی میں ریکارڈ کرا دیا اور اس کے سامنے پیش ہوئے. یہ تسلیم حیدر ہے, اس نے نواز شریف اور مریم نواز کا بھی نام دیا ہے, وہ بھی اس میں انوالو ہے. ان کو کوئی سامان جاری کیا ہے کہ جیویلری میں پیش ہونے کے لیے وہ نہیں آتے تو انٹرپول سے نکالتے کہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس نے بالکل اس نے نام ہی ان تین لوگوں کا مین تو لیا ہے, مریم نواز شریف اور ناصر پاک اور باقی لوگوں کا. اور اس کے حوالے سے اس نے جو ہے آڈیو ویڈیو جو اس کے پاس ایویڈنس تھا وہ بھی اس نے برطانوی پولیس کو بھی جمع کرایا. میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جے آئی ٹی اس کو ٹوٹلی ایک انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھی اس تفصیلات کو, کیونکہ ہم یہ آپ کو پہلے بھی ہم نے کہا تھا کیونکہ یہ ایک بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے اور ہم اس کو نہیں چاہتے کہ کوئی اس قسم کا کوئی ایلیمنٹ آ کے کسی قسم کی جو ہے اثر انداز ہو. اس لیے اگر کوئی جو بھی اس میں مثبت پیش رفت ہوگی کوئی ایسی چیز ہوگی تو اس کو ہم ڈیفینیٹلی اس میں انکلوڈ اس میں کیا جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے یہ سارا ایک ہی پلاٹ کا حصہ ہے. اچھا, آپ نے بات کی معظم کو عمران خان کی گارڈ کی گولی نہیں ماری, تو یہ تحقیقات کیوں نہیں کروائی کہ اس کو 12 کس نے ہیں, کہاں سے گولی بھائی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تحقیقات ہوئی ہیں تبھی تو یہ پتہ چلا کہ یہ نوید اکیلا جو ہے شوٹر نہیں تھا, حملہ آور نہیں تھا, اور مختلف اطراف سے جو ہے یہ اور لوگ بھی اس میں انوالو تھے, اور وہ ڈیفینیٹلی اس کی انکوائری ہو رہی ہے. کس کی گولی سے مرا ہے یہ ابھی تک جو ہے نا یہ اس کا تعین نہیں کیا جا سکا. اس پہ ابھی جے آئی ٹی کام کر رہی ہے, لیکن یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ گارڈ کی ویپن ہے ان کے ویپن سے کوئی فائر شہید نہیں ہوا. ٹیسٹ آپ نے بولا ہے کرایا گیا ہے, وہ سیٹسفائی نہیں ہے اس سے, تو اس کے اسٹینڈرڈ کیا ہے, کوڈ آف لا کیا ہے؟ مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور دیگر لاہور میں اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز, کیونکہ ہم ہیں پاکستان کی آواز.